السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ۔ یہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو آپ یہ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤں۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ زمین پر کسی گھر میں ہے، لوگوں کو بلا کر لانا ہے کہ آؤ اللہ کی زیارت کر لو؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے، تو پھر اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب ہے۔ دین اسلام میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کیسے جیے، کیا کرے۔ تو دین اسلام کی ان ساری باتوں میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم اور بنیادی بات توحید ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بس اللہ کی ہی عبادت کرو، اور یہی سیدھا اور سچا دین ہے، اور اسی کو اسلام کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس کی دعوت دیجئے۔ دین کی دعوت کون دے، کس کو دے؟ کون دے اور کس کو دے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص کرے جو میرا فالوور ہے، جو میرا اتباع کر رہا ہے۔ رسول کا اتباع کرنے والا کون؟ سارے مسلمان۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، اللہ نے جتنے رسولوں کو بھیجا میں سب پر ایمان رکھتا ہوں، مگر مجھ سے اتباع نہیں ہو سکے گا، تو اس کا ایمان برباد، اس کا عمل برباد۔ کیا دلیل؟ کہ اتباع کا انکار کرنے سے اس کا ایمان برباد، عمل برباد، باوجود ہے کہ اس کا ایمان ہے اللہ پر، باوجود ہے کہ اس کا ایمان ہے رسول پر۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو،
ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم نے کسی کی اطاعت سے انکار کیا تو تمہارا عمل باطل، اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تمہارا ایمان باطل، تمہارا عمل باطل، اگر تو نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا تمہارا ایمان باطل، تمہارا عمل باطل۔ کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو حد سے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ سارے مسلمانوں کا۔ کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ سارے مسلمان کیسے کریں گے؟ دعوت دین کے لیے تو علم کی ضرورت ہے، علم کے بغیر کیسے کوئی دعوت دے گا؟ اور سارے مسلمان عالم نہیں۔ دعوت کے لیے علم کی ضرورت ہے یقیناً۔ کتنے علم کی ضرورت ہے؟ کیا دین کی دعوت کے لیے ہر مسلمان کا کسی نہ کسی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے؟ کیا دین کی دعوت کے لیے ہر مسلمان کا حدیث کی، تفسیر کی زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنا ضروری ہے؟ یا یہ کہ جس کو دین کی جتنی بات معلوم ہے وہ اس کا داعی، اس کی طرف وہ دعوت دے؟ تو بات ایسی ہی ہے کہ جس کو دین کی جتنی بات معلوم ہے اس کی طرف وہ دعوت دے۔ اور توحید تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو توحید کی دعوت ہر مسلمان دے۔ کیا دلیل کہ جس کو جتنی بات کا علم ہو اس کی دعوت دے؟ مدرسے سے فارغ ہونا ضروری نہیں، حدیث اور تفسیر کی بہت ساری کتابوں کا پڑھنا ضروری نہیں۔ دلیل وفد عبد القیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہیں، یہ ہم کو عام دنوں میں آپ کے پاس آنے نہیں دیتے، ہم تو بس حرمت کے مہینے میں ہی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، ہم لوگوں کو چند موٹی موٹی باتیں بتا دیجئے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ تو حدیث میں ہے فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 کام کرنے کے بتائے اور 4 کام رکنے کے بتائے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کے لیے کہا أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر پوچھا أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، آپ ہی بتا دیجئے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریح کہ ایمان باللہ کا مطلب شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا وہ مومن نہیں، اس کا ایمان کافی نہیں۔ اہل کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، کوئی داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، ان پر بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، زبور پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کا ایمان نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے باوجود ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ہے،
اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ہے، مگر یہ ایمان ناکافی، ان کو جنت لے جانے والا ایمان نہیں ہے، جہنم سے بچانے والا ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، پھر بھی اس کا ایمان ناکافی۔ ہاں، یہ تشریح کون کر رہے ہیں؟ اتدری ما الایمان باللہ وحدہ، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور عملاً بھی کر کے دکھایا۔ یعنی معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس، وہ اہل کتاب ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ان کا ایمان ہے، تو ان کو جا کر پہلے دعوت دینی ہے۔ کیا دعوت دینی ہے؟ ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح عیسیٰ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب چھوڑو، بس کہو کہ عبادت کے قابل اللہ ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ تو گویا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، ان کو دعوت دی جائے گی ایمان کی، خواہ اپنے آپ کو مشرک کہے، کافر کہے، اہل کتاب کہے، جو کہے، سب کو اس کی توحید دعوت دی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غیر مسلموں کو دعوت دینا یہ تو دھرم پریورتن کرنا ہے، دھرم پریورتن کرنا ہے۔ نہیں بھائی، یہ دھرم پریورتن کرنا نہیں ہے۔ ان کا دھرم کیا تھا کہ آپ پریورتن کر رہے ہیں؟ اسلام کی دعوت حقیقت میں ان کو جس کا وہ اقرار کر کے آئے ہیں اسی کو یاد دلانا ہے۔ ہم کو نئی دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ مسلمان غیر مسلموں کو اگر اسلام کی دعوت دیتا ہے تو کوئی نئی چیز کی دعوت نہیں دے رہا ہے، کوئی نئے مذہب کی دعوت نہیں دے رہا ہے، نئے دھرم کی دعوت نہیں دے رہا ہے، اس کو بس یاد دلایا ہے۔ کیا یاد دلا رہا ہے؟ اللہ کے پاس وہ اقرار کر کے آیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو اسے یاد دلانا ہے۔ کیا دلیل بھائی؟ کہ ہر انسان اللہ کے پاس اقرار کر کے آیا ہے، اسی کو ہم یاد دلا رہے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور سبوں سے گواہی لی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ شہدنا، سبوں نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو، یہ جو اقرار کر رہے ہو کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں، اس کو بھولنا نہیں، اچھی طرح یاد کر لو۔ ہم تم کو دنیا میں بھیجیں گے، پھر اٹھائیں گے، پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تو یہ نہ کہنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو قیامت میں نہ کہنا اے اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے دیکھا تو ہم بھی شرک کر لیے۔ تو خبردار، یہ عذر نہیں سنا جائے گا، یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ ہم نے باپ دادا کو شرک کرتے دیکھا تو ہم بھی شرک کر لیے، نہیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ بھی نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو انہی کی اولاد تھے، ہم بھی اسی کے پڑھ گئے، نہیں۔ ابھی اقرار کر کے جارو، بھولنا نہیں۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اب اگر اللہ چاہتا تو اس تاکید کے بعد بھی دنیا میں خلاف کرنے سے، شرک کرنے سے سزا دے سکتا تھا، مگر وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ جب تک اس دنیا میں انسان کو اس کا وعدہ یاد نہ دلا دیا جائے، سزا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ رسول بھیج کر کے کیا کر دیں؟ حجت قائم کر دیں۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، ہم نے رسولوں کو بھیجا
خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبری کس کو، کس بات کی؟ خوشخبری ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ کس بات کی؟ جنت کی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ڈرانا کس کو، کس بات سے؟ ڈرانا اس شخص کو جو اللہ کا انکار کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ کس بات سے؟ جہنم سے۔ الذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا۔ جو کفر کرے گا، جو اللہ کا انکار کرے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، لہم نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، وہ جہنم کی آگ میں اس کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور مزہ چکتا رہے گا۔ جب جب ان کا چمڑا جل جائے گا، نیا چمڑا پیدا کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب جب ان کا چمڑا جل جائے گا، ہم نیا چمڑا پیدا کریں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو خوشخبری کس کو؟ اہل ایمان کو جنت کی۔ ڈرانا کس کو؟ کافر و مشرک کو جہنم سے۔ کس لیے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ کسی انسان کو اللہ کے پاس حجت کرنے کا موقع نہ ملے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ اگر رسول نہیں آتے تو انسان کیا حجت کرتا ہے؟ اگر رسول نہیں آتے تو انسان کیا حجت کرتا ہے؟ حجت کرتا اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے، تجھ کو پتہ تھا کہ میں دنیا میں جاؤں گا تو بھول جاؤں گا، تو کسی کے ذریعے سے یاد تو دلا دیتا کہ میں کیا وعدہ کر کے گیا ہوں۔ کہے گا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ حجت کرے گا انسان۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں جو ہمیں خوشخبری سنایا تھا کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ڈرا تھا کہ اگر کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، میرے پاس آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حکم قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہا جائے گا نہیں تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یہی حجت قائم کرنا ہم لوگوں کا کام ہے، اسی کو شہادت علی الناس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر۔ کس انسان پر؟ مسلمانوں پر۔ اگر مسلمانوں پر ہی گواہی دینی ہوتی، مسلمانوں ہی کی دین کی تبلیغ کرنی ہوتی تو شاید یوں کہا جاتا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الْأُمَّةِ، مگر ایسا نہیں کہا، عَلَى النَّاسِ کہا، انسانوں پر تم کو گواہی دینی ہے۔ پھر دیکھیے دعوت دو قسم کی ہے، دعوت دو قسم کی ہے، ایک تو مسلمانوں کو دعوت دینا اور ایک ہے غیر مسلموں کو دعوت دینا۔ مسلمانوں کو کس بات کی دعوت؟ مسلمانوں کو دعوت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے کہتے ہو میں مسلمان ہوں، چوری کرتے ہو؟ یہ کیا کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، زنا کرتے ہو؟ کہتے ہو میں مسلمان ہوں، درگاہ کا چکر لگاتے ہو، شرک کرتے ہو؟ ارے جب مسلمان ہو تو پورے طور سے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ مسلمانوں کو دعوت کہ تم شرک چھوڑو، بدعات چھوڑو، اللہ کی نافرمانی چھوڑو، اللہ کے ہو کر رہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور غیر مسلموں کو کیا دعوت؟ غیر مسلموں کو دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب کا خالق ایک، آؤ اپنے خالق کی عبادت کریں۔ تو یہ غیر مسلموں کو دعوت توحید کی دعوت کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑو۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، بچو۔ غیر مسلموں کی دعوت۔ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں غیر مسلموں کو دعوت دی جائے، غیر مسلموں کو دعوت دی جائے، ہمارے مسلم بھائی ہی اتنے خراب ہو چکے ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، ان کے اخلاق خراب ہو چکے ہیں، بدعمالی میں مبتلا ہیں، تو ہم اپنے بھائی کو دیکھیں یا غیروں کو جائیں دیکھنے کے لیے؟ تو بھائی مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی؟ کبھی سوچا غیر مسلم کس کے بھائی؟ غیر مسلم بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں۔ کیا دلیل بھائی غیر مسلم بھی ہمارے ہی بھائی؟ دلیل
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے خطبے میں 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ان تینوں آیت میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیجئے. بیچ کی آیت میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا. وہ ذات کون؟ آدم. سارے انسان آدم کی اولاد. اسی وجہ سے قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. مراد کون؟ سارے انسان، مسلم بھی غیر مسلم بھی. تو آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں بھی دوڑ رہا ہے. تو گویا ایک مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے. ہر انسان بھائی بھائی. تو یہ بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ مسلم ہمارا بھائی، غیر مسلم تو کوئی اور ہی قوم ہے. نہیں، غلط. ارے کیسے غلط؟ بہت سارے علماء کہتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ غلط؟ نہیں، مسلمان ہی بھائی بھائی، غیر مسلم ہمارا بھائی نہیں. کیوں بھائی؟ کہتے پڑھیے قرآن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. انما حصر کے لیے آتا ہے. تو حصر کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان ہی آپس میں بھائی بھائی. اور حدیث میں بھی تو یہی کہا گیا ہے. حدیث میں بھی کہا المسلم اخو المسلم. مسلم مسلم کا بھائی، مطلب غیر مسلم ہمارا بھائی نہیں. تو کیا بات ایسی ہی ہے کہ یہاں حصر کے لیے ہے کہ مسلم ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہر انسان بھائی بھائی نہیں؟ نہیں بھائی، یہاں حصر کے لیے نہیں، خصوصیت بتلانے کے لیے. یہ خصوصی بھائی، اسلامی خصوصی رشتہ. یہ اسلامی بھائی یعنی بھائی چارگی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے اسلامی اخوت اور ایک ہے انسانی اخوت. مسلم ہونے کے ناطے ہر مسلم بھائی بھائی، انسان ہونے کے ناطے ہر انسان بھائی بھائی. کیا دلیل بھائی کہ اخوت 2 طرح کی ہوتی ہے؟ ایک ہے اخوت اسلامی اور ایک ہے اخوت انسانی. کیا دلیل اس کے لیے؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی، اسلامی بھائی. اور اگر شرک سے توبہ نہیں کرتے تو انسانی بھائی تو اپنی جگہ، انسانی بھائی اپنی جگہ. کہ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے. وہ مرد کون؟ آدم. وہ عورت کون؟ حوا. سارے انسان آدم و حوا کی اولاد. مسلم بھی آدم و حوا کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم و حوا کی اولاد. تو مسلم غیر مسلم بھائی بھائی ہیں. اور انبیاء نے ان کو بھائی کہہ کر کے پکارا. قرآن میں کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ ہم نے قوم عاد کے پاس انہی کے بھائی عاد غیر مسلم، نبی مسلم. تو کہا جا رہا ہے نبی کو کہ قوم عاد کے پاس ہم نے انہی کے بھائی ہود کو بھیجا. کیا انہوں نے؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگ، یہ نہیں کہا تم غیر قوم، نہیں، میری قوم کے لوگ، ہم تم ایک ہی قوم ہیں، مسلم غیر مسلم ایک ہی قوم. تو یہ تصور غلط ہے کہ مسلم قوم الگ، غیر مسلم قوم الگ. ہاں، پہلے اسلام سے پہلے قومیت کی بنیاد زبان اور علاقے پہ ہوتی تھی. زبان اور علاقہ ہوا کرتا تھا. ایک زبان اور ایک علاقے کے لوگ ایک قوم کہلاتے تھے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ.
ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں. تو زبان کی بنیاد پر قومیت بنتی تھی، اور ایک علاقے کی زبان ایک ہوتی تھی تو علاقے کی بنیاد پر قومیت بنتی تھی. مگر اس قومیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ختم کر دیا گیا. کیا دلیل؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ. پہلے نبی مخصوص قوم کی جانب بھیجے جاتے تھے، اور مجھے تو سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس قومیت کو جو زبان اور علاقے کی بنیاد پر تھی اس کو ختم کر دیا گیا. اور قرآن میں بھی کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ اعلان کر دیجیے اے انسانوں، دنیا میں کہیں بھی آباد ہو، میں تم سب کا رسول ہوں. تمہاری زبان جو بھی ہو، تمہارا جس نسل کے بھی ہو، میں سب کا رسول ہوں. تم سب انسان ہو، میں سب کا رسول ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تب سارے انسان ایک قوم ہو گئے. تو مسلم غیر مسلم ایک ہی قوم ہے. تو یہ تصور رکھنا کہ وہ غیر قوم ہے، نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. جیسے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے کہ ہمارا مسلم بھائی اچھے راستے پر آ جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، جہنم سے بچ جائے، اچھا کام کر کے جنت میں چل جائے، توحید پر قائم ہو کر جنت میں چلا جائے. ویسے ہی ہمیں غیر مسلموں کے بارے میں بھی فکر کرنی ہے. ویسے ہمیں غیر مسلموں کے بارے میں بھی فکر ہے کہ ہمارا انسانی بھائی برائی چھوڑ دے، ہمارا انسانی بھائی جہنم سے بچ جائے، ہمارا انسانی بھائی جنت میں چلا جائے. یہی فکر ان کے لیے بھی کرنی ہے. کیوں بھائی ہم فکر کریں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے فکر کی اور ہمیں حکم دیا گیا ان کی فکر کرنے کی. ہمیں حکم دیا گیا ان کی فکر کرنے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر، ابھی اس سے پہلے ہمارے مولانا عبداللہ فردوسی صاحب کی تقریر میں سنا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، وہ ایمان نہیں لاتے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے مارے غم کے کہ ہمارا انسانی بھائی جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر، ہمارا انسانی بھائی جہنم میں جائے گا، اس غم کے مارے ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اتنی فکر. صرف فکر ہی نہیں کرتے تھے، دن رات پیچھے دوڑتے تھے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ تفلحوا. اتنا ہی نہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے. حالانکہ کتنا ستایا ان لوگوں نے، کتنا ستایا ان لوگوں نے، اس کے باوجود کہتے اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. ذرا آپ سوچیے کہ آپ نے کتنی بار دعا کی ہے، کتنی فکر کی ہے ان کے لیے. اگر یہ فکر نہیں کریں گے تو انجام کیا بنے گا؟ ذرا سوچیے. یہ فکر نہیں کریں گے تو انجام کیا بنے گا؟ انجام اس دنیا میں بھی ہلاکت. مسلمان کا یہ سمجھنا کہ میں توحید پر قائم ہو جاؤں، میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، میری نجات، یہ غلط فہمی ہے. ارے جو غلط فہمی ہے، جنت میں نہیں جائے گا. غلط فہمی نہیں تو اور کیا؟ یہ ہمارا نہیں، ہم آپ سے جنت نہیں چھین رہے ہیں. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. کچھ لوگ یہی سمجھ بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلیفہ اول، ان کے زمانے میں بھی کچھ لوگ یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم توحید پر قائم ہو جائیں، ہم دیندار ہو جائیں تو بس ہے، لوگوں کی کیا فکر کرنی ہے. اور ویسے ہی نہیں سمجھ بیٹھے تھے. شیطان نے قرآن کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر دیا تھا. قرآن کے ذریعے سے. ارے قرآن کے ذریعے سے بھی انسان گمراہ ہوتا ہے. دیکھیں کیسے گمراہ ہوئے لوگ. کہا پڑھو یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا دو. لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے، تم توحید پر قائم ہو نا، نماز روزے کی پابندی ہے نا، تم کسی کو تکلیف تو نہیں دیتے، چلو تم جنتی. اس کی خبر ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ کچھ لوگ اس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں. وہ دعوت کا کام تو چھوڑ دیا انہوں نے. جمع کیا لوگوں کو، کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے. اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور کیا سنا ہے؟ سنو. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں
پورے طور سے اس کو بے بس نہ کر دیں. او شک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہو جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا تھا اس کو بھی اور جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا اس کو بھی. لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور نہ روکیں. ظلم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا ظلم کسی کو ناحق قتل کرنا ہے. چنانچہ اگر ہم چل رہے ہوں راستے میں، کسی کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ ہتھیار اٹھائے ہوا ہے، کسی پر وار کرنے جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے طاقت میں ہے تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اگر ہماری طاقت میں نہیں ہے تو آواز دیں گے، لوگوں پکڑو اس کو، یہ دیکھو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قتل سب سے بڑا ظلم ہے ہماری نظر میں. تو اس سے بڑا ظلم شرک ہے. اس سے بڑا ظلم شرک ہے. کیا دلیل؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو، قتل کیوں نہ ہو، چوری ہو، زنا ہو، جو بھی جرم ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا. مگر شرک اتنا بڑا جرم کہ اس کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ ہے اللہ کا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو دیکھیے، شرک اسلام کی نظر میں سب سے بڑا جرم، مگر ہم کو کوئی جرم نظر آتا ہے وہ شرک؟ اگر نظر آتا تو اس کو ختم کرنے کی ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ شرک ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا شرک ختم کرنے کے لیے کسی مندر کے پاس، چرچ کے پاس کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو بھگائیں، ڈنڈا ماریں، بھگائیں، ہٹو یہاں سے، چرچ گرا دیں، مندر گرا دیں؟ نہیں، یہ طریقہ اسلام میں نہیں بتایا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آپ کا کام واضح انداز میں لوگوں کو بتا دینا ہے کہ بھئی یہ شرک اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یہ شرک تم کو جہنم میں لے جائے گا. اس کو واضح انداز میں بتا دینا ہے کہ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہونی ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. واضح انداز میں ان کو سمجھا دینا ہے. ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہی کہ ہم کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمارا بھائی ہے ہی نہیں، ہم کو اسے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان کو روکنے کی کوشش کرو گے تب تو تمہاری جان بچے گی، ورنہ تم بھی اسی کے ساتھ ہلاک. کیسے بھائی؟ ایک تو یہاں قرآن میں کہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب. مثال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. کہا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینۃ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوئے ہیں، ان کی مثال، اور ان کی مثال جو اللہ کی حد کو توڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں. ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کشتی میں قرآن اندازی کیا. کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی اور کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی. جن لوگوں کو نیچے جگہ ملی ہے ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی کے لیے اوپر جاتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے اوپر والوں کی، یہ نیچے والے کیا بار بار آ کر کے ہمیں ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. تو نیچے والے کہتے ہیں کیوں ہم سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی، آؤ نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، ہم نیچے ہی سے پانی لے لیں گے. تو اب ذرا سوچو، اگر انہوں نے ان کو نہیں روکا، سوراخ کرتے ہوئے چھوڑ دیا کہ ہمارا کیا ہے، سوراخ کریں گے، پانی بھرے گا تو کون ڈوبے گا؟ صرف نیچے والا ڈوبے گا، اوپر والے کو لے کر ڈوبے گا. تو تم مسلمانوں دنیا میں تم اور وہ دونوں بس رہے ہو. اس دنیا کو کشتی کے مانند تصور کرو، اس دنیا کو کشتی کے مانند تصور کرو. اگر تم ان کو بچاؤ گے تب تو تم خود بچو گے، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ تم بھی ہلاک ہوگے. تو مسلمانوں کو اگر بچنا ہے، مسلمانوں کو اگر بچنا ہے تو لازماً یہ کام کرنا ہے. ابھی مسلمان رو رہا روتے ہیں
کہ ہندوستان میں بہت سارے بلکہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، مسلمانوں پر بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے عالمی پیمانے پر. کوئی فریاد کرنے والا نہیں، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں. فریاد تو ہر مسلمان کر رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں. کیوں نہیں سن رہا ہے بھائی؟ کس کا ظلم بڑھا ہوا ہے؟ ذرا اس آیت پر تو غور کیجیے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تو تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے تم کو. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا نہیں تو ہمارے مذہب کو اختیار کرو، ہمارا دھرم قبول کرو ورنہ ہم یہاں سے بھگا دیں گے. یہ کچھ آوازیں یہاں بھی اٹھ رہی ہیں. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، رسولوں کی جانب وحی کی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالم کو ہلاک کر کے رہیں گے. اب یہاں یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظالم کون ہے اس میں؟ یا مسلمان ظالم ہے یا غیر مسلم ظالم ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو مظلوم ہے، غیر مسلم ظالم کہ آئے دن ہمارے خلاف دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، فلاں کسی نہ کسی بہانے ہم کو ستایا جاتا ہے، تو ہم مظلوم، وہ ظالم. قرآن کہتا ہے اس موجودہ ماحول میں مسلمان سب سے بڑا ظالم، مسلمان سب سے بڑا ظالم. ارے قرآن کہتا ہے، ہاں کہاں کہتا ہے بھائی؟ پڑھیے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے. کس کو شہادت ملی ہے اللہ کی جانب سے؟ مسلمان. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. تو شہادت کس کو ملی ہے؟ مسلمانوں پر. مگر مسلمان کیا کر رہا ہے؟ شہادت دے رہا ہے، غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہے. الا ماشاء اللہ، شاید کچھ لوگ جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں اللہ ان پر رحم کھاتے ہوئے ہم پر بھی رحم ہو رہا ہے، ورنہ ہمارا وجود ختم ہو جانا تھا. تو سب سے بڑے ظالم تو ہم کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو صرف ہماری دنیا برباد کر رہے ہیں. اگر ہم دین پر قائم ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہماری صرف دنیا وہ برباد کر رہے ہیں. ہماری آخرت تو بنی ہوئی ہے اور ہم ان کو دعوت نہیں دے کر کے ہم اس کی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو دنیا کی زندگی مختصر تو ان کا ظلم بھی مختصر. آخرت کی بربادی کتنی بڑی بربادی. تو کون ہے بڑا ظالم؟ آپ سوچ کر دیکھیے. اللہ اکبر. تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم یہ. ارے وہ شرک کرتا ہے، بت پوجا کرتا ہے، فنا کرتا ہے، وہ ظالم نہیں. اس کے بارے میں کیا کرا قرآن وہ بھی دیکھیں، اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. آپ کے ذہن میں جو اشکال آ سکتا ہے اس کو بھی ذکر کرتا ہے قرآن. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. یہ بالکل یہی صیغہ ہے جو مسلمان کے لکھا وَمَنْ أَظْلَمُ، یہی صیغہ غیر مسلم میں بھی استعمال کیا جائے مگر شرط کے ساتھ. کیا شرط؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیت سنائی جائے، جس کو اللہ کے کلام سنایا جائے، دین کی دعوت دی جائے، ثم اعرض منہا، پھر بھی سن کر کے انسنی کرتا ہے کہ یہ بیکار باتیں کر رہی ہے، یہ سبھی نہیں ہونا ہے. تو تم اس کو دعوت دو پھر بھی نہ مانے سمجھنے کے باوجود تو وہ بڑا ظالم، تب وہ بڑا ظالم. اور اگر تم اس کو دعوت ہی نہ دو، اس کو تک دین پہنچے ہی نہیں تو تم بڑے ظالم. تو ذرا سوچیے مسلمانوں سے کتنی بڑی غفلت ہو رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. غفلت نہیں، کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ اس کی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو بھائی اگر ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا. یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان
زیادہ سے زیادہ 20% کھا جائے گا، یہاں فرض کی ہے 80% غیر مسلم ہیں۔ ہماری ساری محنت کس میں ہو رہی ہے؟ اس 20% میں ہو رہی ہے۔ ہمارے جمعے کے خطبے ان کے لیے، کانفرنس ان کے لیے، مدرسے ان کے لیے ہم کیا کر 80% کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا نہیں پڑے گا۔ ہم نے ان کو تو سمجھایا نہیں کہ ہم تم بھائی، ہم سب اللہ کے بندے، آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم ان کو سمجھاتے تو میں سمجھتا ہوں یہ نوبت نہیں آتی اور یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ تو آئیے اب سے عہد کر لیجئے کہ ہم کو تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ جانتے نہیں تو کیسے کریں گے کہ ہم عہد کریں گے؟ جانتے نہیں تو سیکھیے، جو کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیجئے۔ کہ ہر شخص کا اس میدان میں اترنا کوئی لازم نہیں ہے، جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اپنی صلاحیت اس میں لگائے۔ کہا من جہز غازیا فہو فی سبیل اللہ، جو کسی مجاہد کی ساز و سامان دیتا ہے کہ لو اللہ کی راہ میں، کہا وہ بھی فی سبیل اللہ، وہ بھی شریک ہے جہاد میں۔ من خلف غازیا فی سبیل اللہ فی اہلہ بخیر فہو فی سبیل اللہ، کوئی شخص جہاد میں گیا ہے، اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو کہا یہ بھی فی سبیل اللہ، اس میں اس کا بھی حصہ لگ گیا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا اس میں حصہ لے، بس یہ یقین کرے کہ ہم کو تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ اگر یہ یقین کرے کہ ہم کو کام کرنا ہی ہے اور اس کے بارے میں سوچے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم راستہ دکھائیں گے، ہم راستہ دکھائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرے گا ہم ان کو راستہ بتائیں گے، تم اس طریقے سے کر سکتے ہو، اس طریقے سے کر سکتے ہو، یہ طریقے ہیں تمہارے لیے۔ تو آئیے ہم ٹھان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام لوگوں کے مانند نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ بھی کمائیں کھائیں مر جائیں تو یہ تو عام لوگوں کا سب وہی کر رہا ہے، تو پھر آپ کو کیا خصوصیت؟ جبکہ آپ کا خصوصی انتخاب ہوا ہے اس کام کے لیے، خصوصی انتخاب ہوا ہے اس کام کے لیے۔ کیا دلیل؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے بھرپور محنت کرو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس لیے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے؟ اس کام کے لیے اللہ نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے؟ کام کیا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم کو لوگوں پر گواہی دینی ہے۔ تو یہ کام کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی تمہارے ساتھ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور سن لو، جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کا کام کرو، اللہ کا کام کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ تمہارا، بات تمہاری سنی جائے گی، حکومت تمہاری ہوگی، کرو تو اللہ کا کام۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ، سیکھیں گے اس کام کو کیسے کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ، اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، مرد ہوں عورت ہوں، سب کو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہم سب کو دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور توحید پر وفات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔